السلام علیکم پاکستان. بات ہم کر رہے ہیں آج بہت ہی سینسٹیو انٹرنیشنل ایشو کے اوپر. کل کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ریزولوشن پاس کی ہے کہ غزہ کی جنگ کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے. یہ جو ریزولوشن ہے اس کی جو ایکسٹرا آرڈنری بات وہ ہے یو ایس اے کا سائلنٹ آپ کہہ لیں کہ سپورٹ ٹوورڈز دا ریزولوشن. آپ کو پتہ ہے کہ سلامتی کونسل جو ہے اس کے 14 ارکان ہیں. 5 مستقل ہیں جن کو ویٹو پاور کا حق ہے کہ وہ کسی بھی قرارداد کو مسترد کر سکتے ہیں. بے شک 14 اس کے حق میں. یہ جو قرارداد ہے یہ جو پیش کی گئی ہے اس میں 10 ملکوں نے یہ قرارداد پیش کی اور 14 ملکوں نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا. ایک ملک امریکہ جو تھا اس نے خاموشی اختیار کی, اس نے نہ سپورٹ کیا نہ مخالفت کی. نتیجے میں قرارداد منظور ہو گئی اور اس قرارداد کی منظوری کے بعد ایک چیز بہرحال سامنے آئی ہے کہ چلیں تاخیر سے صحیح آہستہ آہستہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے, جو عالمی برادری ہے, اس کا ضمیر جو ہے وہ جاگا ہے. لیکن یہ شرم جو ہے 6 ماہ کے بعد آئی ہے. 7 اکتوبر 2023 کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جو ایک جنگ شروع ہوئی, اس جنگ میں اب تک کم از کم 32,000 فلسطینی جو ہیں وہ موت کا شکار ہو چکے ہیں اور ان 32,000 فلسطینیوں میں 13,000 بچے ہیں اور لاکھ سے زیادہ لاپتہ ہیں. لاکھوں فلسطینی جو ان سے ہیں بے گھر ہیں. غزہ کو خنڈرات میں بدل دیا گیا. ایون غزہ کے ہاسپٹلز, غزہ کے جو امدادی ادارے ہیں وہاں پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی لوگ بیٹھی ہوئی ہے امداد کے لیے, ان کو, ان کی بلڈنگز کو, بازاروں کو, کاروباری مراکز کو, لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا. اس کے اوپر بہت ساری مووز ہوئی ہیں. اسلامی کانفرنس تنظیم OIC نے اپنے طور پر اس پر بات کی. اقوام متحدہ میں اس کے اوپر بار بار بات ہوئی. عالمی عدالت انصاف نے سیکنڈ کیا ساؤتھ افریقہ کی اس آپ کہہ لیں کہ مقدمے کو کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے. لیکن اسرائیل جو ہے اس کے جو لوگ ہیں, اس کے جو صہیونی حکمران ہیں, وہ ایک تواتر کے ساتھ اس کام میں لگے رہے. ان کو شاید موقع مل گیا کہ حماس نے اگر حملہ کر دیا ہے تو اب اس حملے کو ہم نے جو اپنا حق دفاع ہے اس میں تبدیل کر کے جو ہو سکتا ہے غزہ کی تباہی کے لیے اور فلسطینیوں کی موت کے لیے وہ ہم کر ڈالیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سارے آپ کہہ لیں کہ معاملے میں امریکہ اور برطانیہ نے خاص طور پر بہت ہی ایک خطرناک کردار ادا کیا. ان ملکوں نے نہ صرف یہ کہ فائنینشلی اسرائیل کو سپورٹ کیا بلکہ اس کو اسلحہ فراہم کیا اور جا جا کر اس کو تھپکی دیتے رہے کہ آپ حملہ ور ہو جائیں. سمجھ نہیں آتا کہ دنیا میں یہ انصاف اور عدل اور امن کے لیے جو ایک خلوص ہے وہ کہاں چلا گیا. اور یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں اس طریقے سے بند کر کے تو ہم اپنی جان بچا لیں گے, اس سے یورپ جو سا وہ محفوظ ہو جائے گا, امریکہ جو ہے وہاں پہ وہ محفوظ ہو جائے گا, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ایسا نہیں ہو سکے گا. دنیا کو سوچنا ہوگا کہ میرٹ, عدل اور انصاف کے تقاضے کیا ہیں. اور بہرحال دنیا نے سوچنا بھی شروع کیا ہے. یورپ کے 4 ملک ہیں, اسپین اور اس کے ساتھ 2-3 ملک ہیں جنہوں نے ابھی ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم فلسطین کو ایز اے ریاست تسلیم کریں گے. امریکہ نے خاموشی اختیار کی ہے سلامتی کونسل کی قرارداد پر. اس کے اوپر اسرائیل بہت سیکھ پا ہے. ان کے جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے بینجمن نیتن یاہو, وہ بہت ہی غصے میں ہیں, غصے میں آگ بگولا ہوئے ہیں. اسرائیل کا ایک وفد امریکہ جا رہا تھا, اس کو انہوں نے کینسل کر دیا. اور بہت ساری انہوں نے بات کی ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں اور امریکہ جو ہے وہ اپنی پالیسی سے ہٹ گیا ہے اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا جو اس کی لائن تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے. تو بھائی آپ کو کس بنیاد پر سپورٹ کیا جائے؟ آپ نے جو ہلاکتوں کا اور قتل عام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس پر سپورٹ کیا جائے آپ کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اور سوچیں کہ جو 5 ویٹو پاورز ہیں, امریکہ, برطانیہ, فرانس, چین اور روس,
ان میں سے 4 نے فوری جنگ بندی کی قرارداد کو سپورٹ کیا ہے، امریکہ خاموش رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ یار ظلم اور تشدد اور بربریت اور ریاستی دہشت گردی اور آگ اور خون کا جو کھیل ہے، اس کو کب تک جاری رکھا جا سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، یہ ایک بڑی پازیٹیو موو ہے، اور یہ انٹرنیشنل لیول پر آنے والی ایک بڑی، جسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، کنسٹرکٹیو موو ہے۔ اب اس سٹیپ کو کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے عملی اقدامات میں، اور میں یہاں پر بڑے درد دل کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ اس کو عملی اقدامات میں تبدیل کرنے کے لیے کم از کم سب سے پرائم رسپانسبلٹی آتی ہے جو مڈل ایسٹ کی مسلم سٹیٹس ہیں ان کے اوپر، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے قطر ہے، جیسے UAE ہے، جیسے مصر ہے۔ یہ جو ریاستیں ہیں انہیں اپنی طاقت، اپنا اختیار اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ترکیہ، اسی طریقے سے ایران ہے، پھر پاکستان ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے۔ یہ ملک ایسے ہیں کہ اگر یہ ایک ایسا روڈ میپ تشکیل دے لیں، ایک ایسی اسٹریٹجی بنا لیں کہ اسرائیل کو اس کی اوقات اور حدود میں لے کر آنا ہے، تو کچھ مشکل نہیں ہے ایسا۔ ان ممالک کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک حکمت عملی طے کریں، ایک ایسی حکمت عملی جو دلیل پر ہو، جو منطق پر ہو، جو ڈیبیٹ پر ہو، جو مکالمے پر ہو، جس کے پیچھے لاجک ہو اور جس کے اندر ایک تدبر، فراست اور دور اندیشی ہو۔ اس حکمت عملی کو وہ انگیج کریں انٹرنیشنلی دنیا کے بڑے ممالک کے ساتھ، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ۔ فرانس کے بڑے اچھے وائبز آ رہے ہیں، رشیا کے ساتھ، چین کے ساتھ۔ رشیا اور چائنا بہت ہی اوپنلی ان معاملات کے اوپر بات کر رہے ہیں، پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یورپی یونین ہے، اسی طرح سے جاپان ہے، کل جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس میں جاپان بھی شامل ہے، اس طرح سے آسٹریلیا ہے۔ ان ممالک کے ساتھ ٹیبل کے اوپر لاجیکلی ان کو انگیج کیا جائے، سفارتی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر، اکانومی کی بنیاد پر، اور ان کو احساس دلایا جائے کہ دنیا کو الٹیمیٹ امن کی ضرورت ہے، سلامتی کی ضرورت ہے، تباہی اور بربادی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی مسلمان یا غیر مسلم کے لیے یہ کام نہ کریں، آپ امن کے لیے سامنے آئیں اور امن کے لیے کوئی ایسی پالیسی، ایسی حکمت عملی اور ایسا لاہ عمل طے کریں کہ جو نہ صرف مشرق وسطیٰ کو پرامن کر سکے، بلکہ اس کی بنیاد پر پوری دنیا کے امن کو اور محفوظ مستقبل کو انشور اور یقینی بنا سکے۔ اب اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک میچور ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے OIC کو کھڑے ہونا پڑے گا، اس کے لیے اسلامک کنٹریز کو سامنے آنا پڑے گا، اور اس کے لیے کم از کم اسلامی ممالک اتنا ہی احساس اپنے اندر پیدا کر لیں جتنا ساؤتھ افریقہ نے پیدا کیا کہ وہ چلا گیا عالمی عدالت انصاف میں ایک نان مسلم کنٹری ہونے کے باوجود۔ اگر یہ اپروچ آ جاتی ہے اور اس کی پریکٹیکل جسے کہا جا سکتا ہے کہ شکلیں اور جہتیں سامنے آتی ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا کے امن کو اور سلامتی کو نہ صرف یہ کہ مشرق وسطیٰ میں یقینی بنایا جا سکے گا، بلکہ ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں کشمیر جیسے سنگین مسئلے کو اور تنازع کو حل کر کے دنیا کے امن کی طرف مضبوط قدم بڑھائے جا سکیں گے۔ یہ ہے آج کی بات پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے۔ آپ بھی ضرور سوچیں، فکری اور منطقی بنیادوں پر سوچیں، نفرت اور تعصب سے نکلیں، ملک کے لیے سوچیں، دنیا کے لیے سوچیں، اور عالمی اور علاقائی امن کے لیے سوچیں۔ یہ امن اگر قائم ہوتا ہے تو ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اور ایک عام آدمی جون سے ہے اس کی زندگی بہتر ہو سکے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔